السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمدیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم 100 سوال عقیدہ توحید میں اور ان کے 100 جواب دیں گے، کیونکہ عقیدہ توحید تمام عبادات کے قبول ہونے میں اہم ترین چیز ہے۔ سب سے پہلے انسان کو عقیدہ توحید کی سمجھ آنی چاہیے، اس کے بعد تمام عبادات قبول ہوں گی، کیونکہ تمام عبادات کی اصل عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو عقیدہ توحید کے لیے پیدا کیا، اور اس عقیدہ توحید کی دعوت کے لیے میرے رب نے نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور لوگوں کے عقیدہ توحید کی تصحیح کے لیے یا عقیدہ توحید کی صحیح روشنی پہنچانے کے لیے میرے رب نے کتابیں نازل فرمائیں، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کہ لوگوں تک عقیدہ توحید صحیح اور اصلی شکل و صورت میں پہنچ سکے، اللہ رب العزت نے نبی مبعوث فرمائے، اور نبی ساری زندگی عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو تمام عبادتیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب عقیدہ توحید صحیح ہو۔ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو تمام اعمال کی بنیاد کمزور ہے۔ عقیدہ درست نہ ہو تو عبادات کو اللہ رب العزت شرف قبولیت نہیں بخشتا۔ تو اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید سیکھتے کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہم اپنے رب کو صحیح معنوں میں پہچان سکیں۔ جب اس کی پہچان ہوگی اپنے مالک کی، تو پھر ہم اس کی عبادات کو صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ جب عبادتیں صحیح طریقے سے ہوں گی تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان عبادات کو شرف قبولیت بخشے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کے شرف سے نوازا، تو میرے آقا نے 13 سال مکی زندگی میں لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی، اپنے رب کا تعارف کرایا، تاکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ قبول ہو سکے۔ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے جو سوال ہے کہ ہم عقیدہ توحید کیوں
پڑھتے ہیں اس کی تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں اور کیوں اپنے عقائد میں عقیدے کو، عقیدہ توحید کو راسخ کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔